بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال عليه الصلاة والسلام حبك الشيء يعمي ويسم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پردے میں بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے. ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ نے فرمایا اے جن و انس کی جماعت، انسانوں اور جناتوں، میں نے جو تمہیں پیدا کیا ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد میری عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر ایک صحیح زندگی گزارنے والا اور بسر کرنے والا بن جائے. ہم سب کی زندگی کا مقصد، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، تمام جناتوں کی زندگی کا مقصد اور تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہے. کہ ہمیں سے ہر شخص اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے والا بن جائے، اپنے خالق اور مالک کو جاننے والا بن جائے، اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے. اللہ نے آگے جو بیان فرمایا اس سے ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی اور دنیا کے تمام انسانوں کے منظر کشی اللہ نے فرمائی. او انسانوں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا، میں تم سے مال کموانا نہیں چاہتا، میں تم سے زمین و جائیداد بنوانا نہیں چاہتا،
اللہ نے تمہیں مال کے جمع کرنے اور مال کی کثرت اور مال کے بہتات کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ تو ہمارے ذمے ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ میری عبادت میں لگا ہے، میرے ذمے ہے کہ میں اسے کھلاؤں۔ اور اللہ اس معاملے میں چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، نافرمان ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، دنیا کا بد سے بدتر انسان ہو، اللہ ہر ایک کی ذمے کا، ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں صاف لفظوں میں یہ بیان فرمایا کہ تمہارے آنے کا مقصد کمانا نہیں ہے، تمہارے آنے کا مقصد دنیا کے مراتب اور دنیا کے مناصب اور دنیا کے عہدوں کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو، جناتوں کو ایک مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی کاروبار میں لگا ہے، کوئی تجارت میں لگا ہے، کوئی دکانداری میں لگا ہے، کوئی کسانی میں لگا ہے، کوئی کسی شعبے میں لگا ہے، اور ہر شخص اسی کام کو کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ حالانکہ ہمارے رزق کے آسمانوں پر ان کے فیصلے ہو چکے ہیں، ہمارے رزق مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے تمہارے رزقوں کو مقدر فرما دیا، جو تم سے وعدہ ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہیں یقین ہے کہ جب ہماری موت کا وقت مقرر ہوگا اور موت آ کر رہے گی، ہم کہیں بھی چھپ جائیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں، آبادی چھوڑ دیں، آبادی چھوڑ دیں، لوگوں سے دور چلے جائیں، کسی ایسی جگہ چھپ جائیں جہاں ہمیں یقین ہو کہ موت نہیں پا سکتی، لیکن موت وہاں بھی انسان کو آ کر دبوچ لے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے تمہیں یقین ہے کہ تمہاری موت تمہیں ہر جگہ پا کر رہے گی اور تمہاری موت تمہیں تلاش کر لے گی، تمہاری موت تمہیں تلاش کرتی ہے، اسی طریقے سے تمہارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رزق بھی ہماری موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ انسان کا رزق اسے تلاش کرتا ہے۔ جس طریقے سے موت تلاش کرتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کے انسانوں میں کوئی طاقت نہیں کہ کسی کو کھلا سکیں، کسی کو جلا سکیں، اور نہ کسی میں اتنی طاقت ہے وہ کسی کی روزی بند کر دے۔ بس صرف یقین کا معاملہ ہے، گمان کا معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام جن کو اللہ نے بادشاہت دی، اور ایسی بادشاہت کی سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے نہ میرے بعد کسی کو ملے اور نہ میرے سے پہلے کسی کو ملی ہو۔ چنانچہ اللہ نے ایسی ان کو بادشاہت بھی دی۔ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع بنایا، اللہ نے جناتوں کو ان کے تابع بنایا، چرندوں اور پرندوں کی بولیاں سکھائی، اللہ نے ہواؤں کا تخت انہیں دیا، ہوا پر بیٹھتے، ملکوں کا سفر کرتے، مہینوں کا سفر صبح اور شام میں کر لیا کرتے۔ جو آج ہوائی جہاز، ایروپلین اور یہ فلائٹ ہیں،
آج ایک ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو کئی ہزار سال پہلے یہ دولت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کو ہوا کا تخت بنایا، ہوا پر بٹھایا، اور ہوا پر بیٹھنے کے بعد وہ جہاں چاہتے مہینوں کا سفر ایک صبح اور ایک شام میں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی عظیم الشان بادشاہت دی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے بہت رزق دیا ہے، بہت مال دیا ہے، بڑی بادشاہت دی ہے، کیوں نہ ایسا ہو؟ اللہ سے درخواست کی جائے کہ میں دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کی دعوت کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ مجھے اتنی اجازت دے، میں 1 مہینے تیرے بندوں کو دعوت کروں اور ان کے رزق کا ذمہ اٹھاؤں، ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تیرے بس کا نہیں ہے، تو اس چیز کا متحمل نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ 1 ہفتے کی دے دے۔ اللہ نے فرمایا تیرے بس کا نہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ 3 دن کی دے دے۔ کرتے کرتے 1 دن پر آئے، اللہ نے فرمایا جا تو آزما لے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے جناتوں کو بنایا، اور جنات تابع میں تھے ہی۔ جناتوں کو حکم دیا، جانوروں کو اکٹھا کیا، ذبح کیا گیا، سالن تیار کیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا بالکل تیار ہو چکا ہے، دسترخوان تیار ہو چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کھانا تیار ہو چکا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، کس سے میں شروعات کروں؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ دسترخوان کی لمبائی اور چوڑائی اتنی تھی کہ ایک شہسوار اور ایک تیز رفتار سواری اس پر چلے تو 1 مہینے تک مسلسل چلتی رہے، اتنا لمبا دسترخوان تھا۔ آج ہزاروں کی شادیاں ہوتی ہیں، 8,000 کی، 10,000 کی، 20,000 کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، کسی کو کھانا ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، ایک شور ہوتا ہے، فلاں نے اپنی شادی میں، اپنی لڑکی کی شادی میں، لڑکے کی شادی میں 8,000 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، 10,000 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک انسان کو حیرانی ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے، اور اتنے لوگوں کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ چند بیگھے زمین میں، 1 بیگھہ 2 بیگھہ چند بیگھوں میں اس کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹینٹ تھوڑی سی جگہوں میں لگتا ہے۔ اور یہاں کا حال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو دسترخوان لگایا، ایک تیز رفتار سواری 1 مہینے تک مسلسل چلتی رہے، تب جا کے دسترخوان کا کنارہ ملے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ دسترخوان لگ چکا ہے، اپنی مخلوق کو بھیج دے اور میں کس سے کھانے کی شروعات کراؤں؟ دسترخوان دریا کے کنارے لگا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا دسترخوان دریا کے کنارے لگا ہے اور دریا کی سب سے بڑی مخلوق مچھلی ہے، مچھلی سے کھانا شروع کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی دسترخوان پر آتی ہے، جو کھانا اللہ کی ساری مخلوق کے لیے بنا ہو اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بنا ہو، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے بنا ہو، مچھلی دسترخوان پر آتی ہے اور تھوڑی دیر میں پورا دسترخوان اکیلے صاف کر جاتی ہے، نہ دوسری مچھلیوں کو موقع اور نہ دوسری مخلوق کو، نہ دوسرے انسانوں کو موقع۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اے مچھلی تو نے تو مجھے رسوا کر دیا، اتنی انسانوں کا، اتنی مخلوق کا کھانا تو نے اکیلے کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی،
سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی، چرند و پرند کی بولی سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا اس بولی کا واقعہ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک چیٹی کا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے بات کرنے کا واقعہ قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے کہا، اے مچھلی تو نے مجھے رسوا کر دیا، ساری مخلوق کا کھانا تو اکیلے کھا گئی۔ اس مچھلی نے کیا جواب دیا، سلیمان رسوا تو میں نے نہیں آپ نے کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کو معلوم ہے جب کسی محلے میں، کسی رشتہ دار میں، کسی قریب کے یہاں شادی ہوتی ہے تو انسان اس دن اپنے گھر میں کھانا نہیں بناتا۔ آج چونکہ آپ نے دعوت دی، مجھے اس دعوت کا انتظار تھا اور آج اللہ نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اس دعوت کے علاوہ میرے رزق کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اے سلیمان میں اس کھانے کو کھا تو گئی لیکن اللہ کی قسم میرا پیٹ نہیں بھرا، اور میں اللہ کی کبریائی اور جلال کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ مجھے روزانہ 3 مرتبہ کھلاتا ہے۔ ایک مچھلی جو بے زبان ہے، ایک مچھلی جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ایک مچھلی جس کے پاس کوئی پیشہ نہیں، کوئی ہنر نہیں، اللہ اس مچھلی کو بھی سمندر میں اور دریاؤں میں، نہروں میں ان مچھلیوں کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا۔ جو انسان اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ نے کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا اور سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند بنایا، وہ انسان جب اللہ کی عبادت میں لگے تو اللہ اسے کیسے بھوکا رکھے گا؟ اور اللہ قرآن کریم میں کہتا بھی ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت سے جانور ہیں کہ آپ نے دیکھا وہ اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر وہ اپنے راشن پانی لاد کر چلتے ہوں۔ حضور نے فرمایا جس طریقے سے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اللہ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے اگر تم ویسا اللہ پر بھروسہ کرنے لگو، اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے ویسا تم بھروسہ اللہ پر کرنے لگو تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ نکلتے ہیں۔ کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، اس کے باوجود بھی وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ نکلتے ہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے لاکھوں اور کروڑوں کمانے کے بعد بھی بھوکا کا بھوکا ہی رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا انسان کا حال یہ ہے وہ اتنا حریص اور اتنا لالچی ہے کہ اگر انسان کو لو ان لابن وادیا من ذہب، اگر انسان کو سونے کی 2 وادی دے دی جائے، 2 جنگل دے دیا جائے اور جو سونے سے بالکل بھرا ہوا ہو، اس کے درخت بھی سونے کے، اس کے اینٹ اور پتھر بھی سونے کے، اس کی ساری چیزیں سونے کی، اس انسان کو دے دیا جائے سونے کی 2 وادی، لیکن اللہ کی قسم اس انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، 2 کے بعد تیسری کی فکر میں لگا رہے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ اللہ چاہے جتنا دے دے، چاہے جتنا دے دے، چاہے جتنا دے دے، اگر انسان شکر گزار بندہ نہیں ہے، اگر ہم شکر گزار بندے نہیں ہیں اور صبر کرنے والے نہیں ہیں تو جیسا حضور نے فرمایا کہ سونے کی 2 وادی اور سونے کا 2 جنگل مل جانے کے بعد بھی اسے تیسری کی خواہش ہوتی ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا حتی یملا فاہ التراب،
یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر پاتی ہے۔ انسان جب مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مال کا دیوانہ بن جاتا ہے، مال کا حریص بن جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اگر اس کے اندر مال کا لالچ داخل ہو جائے، اس کے اندر مال کی چاہت داخل ہو جائے، اس کے اندر مال کی محبت داخل ہو جائے، تو اللہ کی قسم وہ سونے کے 2 جنگلات اسے دے دیے جائیں، ہر چیز سونے کا ہو، پھر بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ کسی کے پاس 1 کارخانہ ہے، 2 بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، 2 ہے 4 بنانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے کہا بس ہو گیا؟ اور ہر شخص کو وہی آگے کی فکر اسے کھائے جا رہی ہے۔ غریب الگ پریشان، امیر الگ پریشان۔ غریب اس لیے پریشان کہ گزارا صحیح نہیں ہوتا، امیر اس لیے پریشان کہ ایک میں پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے کی فکر ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر شخص اپنے اپنے میں متفکر ہے، لیکن یاد رکھنا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور زندگی کی کامیابی کا طریقہ اور کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا ذہن بن چکا ہے، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کا ذہن بن چکا ہے اور بنا تھا بنا ہے کہ لڑکا مولوی بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا تو کمائے گا کہاں سے؟ جس اللہ نے اتنے وعدے کیوں ہوں، جس اللہ نے اتنا یقین دلایا ہو کہ او انسان جانوروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، نہ تجھے بھینس نظر آئے گی کہ وہ اپنا چارہ لیے ہوئے پھرتی ہو، نہ کوئی بیل، نہ کوئی جانور، نہ کوئی درندہ، نہ چرندہ، نہ پرندہ، کوئی بھی جانور روئے زمین پر ایسا نہیں ملے گا جو اپنے رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہو۔ ان بے زبان جانوروں کو جب اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم، اللہ جب انہیں دے رہا ہے تو تمہیں بھی دے گا۔ جو اللہ جانوروں کو کھلاتا ہے وہی اللہ اشرف المخلوقات، جسے سب سے اونچا بنایا، سب سے اچھا بنایا، سب سے پاکیزہ بنایا، سب سے بہتر بنایا، اس اشرف المخلوقات کو کیوں روزی نہیں دے گا؟ جو اللہ جانوروں کو دیتا ہے وہی انسانوں کو اور ان سے بہتر اور اچھا انسانوں کو کھلا رہا ہے۔ فاسق بھی کھا رہے ہیں، فاجر بھی کھا رہے ہیں، دنیا کا ہر انسان کھا رہا ہے، لیکن شیطانی وسوسے کی وجہ سے مسلمان اور لوگ غافل ہو چکے ہیں کہ دینداری میں لگیں گے تو پھر مال زیادہ نہیں ملے گا۔ ایسے ایسے اکابرین گزرے ہیں، ایسے ایسے اولیاء اعظام گزرے ہیں کہ جن کے سامنے بادشاہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، جن کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ان کے علم کی وجہ سے۔ آئیے میں تاریخ کے چند واقعات سناتا ہوں۔ ایک عالم گزرے جن کا نام رباح تھا، یہ شکل صورت ان کی بہت اچھی نہیں تھی، سانولے تھے اور چہرہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ ایک دن اماں جان نے نصیحت کی، بیٹا جب تو گانے والیوں کے درمیان بیٹھے گا تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تجھے کوئی اہمیت نہیں دے گا، میری درخواست ہے کہ تو جا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم سیکھ، اللہ تجھے اس علم کے ذریعہ ترقی دے گا، بلندی دے گا۔ چنانچہ حضرت رباح علم سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد جب یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ فلانے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وزیر بھی، بادشاہ بھی، بڑے بڑے لوگ بھی آپ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، وقت کا بادشاہ سلیمان بن حکم
جو وقت کا بادشاہ ہے اور بڑے بادشاہوں میں جس کا شمار ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا بادشاہ، آپ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلیمان جب وہاں جاتا ہے تو ایک شور ہوتا ہے، بادشاہ آیا، بادشاہ آیا، بادشاہ آیا، اور حضرت رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز میں مصروف ہیں۔ بادشاہ آپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس انتظار میں لگا ہے سلام پھیریں تو میں حضرت سے مسئلہ دریافت کروں۔ حضرت رباح رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرتے ہیں، اور پھیرنے کے بعد پھر اگلی نماز کی نیت مان لیتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان یہ کون ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، دنیا میں آپ کا چرچا، آپ کی شہرت اور ایک ہٹو بچوں کا شور ہے۔ کہا بیٹا تم نہیں جانتے یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کے مقام کے سامنے میرا مقام کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب کہ بادشاہوں کو معلوم تھا کہ میرا مقام ایک عالم کے سامنے اور ایک اللہ والے کے سامنے میرا مقام کچھ نہیں ہے۔ اور سلیمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جب حضرت سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد مسئلہ دریافت کیا، دریافت کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے، کہا بیٹا تو بھی علم دین سیکھ لے، اللہ تجھے بھی بہت اونچا مقام نصیب فرمائے گا۔ علم دین کا مقصد آج چونکہ صرف یہ بنا لیا گیا کہ دنیا دنیا، علم دین اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کمائی جائے، علم دین اس لیے ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کا تعارف حاصل کیا جائے، اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے، لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے، لوگوں کو غلط طریقوں سے روکا جائے، لوگوں کو غلط باتوں سے روکا جائے۔ یہ علم دین اور عالم دین کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، اللہ اس کی برکت سے نواز بھی دیتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ آج دنیا کا کوئی امیر انسان کسی ملک میں جاتا ہے، اس کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایسی ایسی شخصیت، ایسے ایسے علماء کرام بچے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں بچا جہاں کا انہوں نے سفر نہیں کیا، دنیا کے ہر ملک میں، ہر گوشے میں، ہر خطے میں گئے، لیکن اللہ کی قسم ان کی جیب کا 1 روپیہ تک نہیں لگا۔ علم کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو، مرتبے کو بڑھایا، اور وہاں بسنے والوں نے علم دین کی برکت سے بلایا اور خرچہ اٹھایا۔ اور آج بھی ایسی شخصیات موجود ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو دیکھیے، بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھیے، اللہ نے ملکوں کا سفر کرایا اور انہیں اپنے جیب سے 1 روپے بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ علم دین کی برکت سے یہ مقام دیا کہ دنیا کی سیر کرائی اور دنیا کا سفر کرایا، اور سب سے بڑی بات ان کی آواز کو، ان کے درد کو، ان کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ علم دین کا مقصد یہ نہیں ہے چند پیسے کما لے، 20,000 کما لے، 50,000 کما لے، یہ زندگی کا مقصد، کسی کی زندگی کا مقصد نہیں۔ تو ایک عالم دین کی زندگی کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے ہر شخص کی زندگی کا مقصد عبادت بنایا، تو ایک عالم دین اپنی زندگی کا مقصد دنیا کیوں بنائے گا؟ تو آج ماں و بہنوں کی ذہنیت جو اس طرف سے ہٹی ہوئی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز داخل ہو گئی کہ یہ حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، بہت کرے گا، امامت کرے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، ٹیوشن پڑھائے گا۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ جو عالم دین اپنے آپ کو صحیح عالم بناتا ہے، اسے ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اسے اپنے گزارے کی فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔
جو عالم دین اپنے آپ کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں لگا دے، جو عالم دین اپنے آپ کو آخرت کی طلب میں لگا دے، اللہ کی قسم اسے کمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بڑے بڑے علماء ہیں، صلحاء ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ وقت کا بادشاہ، اس کی بادشاہت ایک عالم دین کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور آگے آئیے، ہارون رشید جو بڑا مشہور بادشاہ ہے، بڑا نیک اور متقی بادشاہ ہے، اور بڑے مشہور بادشاہوں میں سے ہیں۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے شہر میں جاتے ہیں۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، پورا شہر آپ کے بیان سننے کے لیے، آپ سے حدیث سننے کے لیے پورا شہر ایک میدان میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ ایک جمع غفیر، ایک بڑا مجمع حضرت کے مجمع میں جب شامل ہوتا ہے، حضرت کو بیان کرتے کرتے چھینک آتی ہے، ہارون چھینک آتی ہے۔ اس چھینک کی جواب پر جب لوگ یرحمک اللہ کہتے ہیں، حضرت نے الحمدللہ کہا، لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، تو اللہ کی قسم لکھا ہے کہ پورا شہر گونج اٹھا، پورا علاقہ گونج اٹھا۔ ہارون رشید کی بیوی محل کے بالا خانے میں ہوتی ہیں، وہ دریچے اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا، بھائی یہ کہاں لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ کہاں امام مالک آئے ہوئے ہیں، ان کا بیان سننے کے لیے لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کہا یہ شور کیسا تھا؟ بتایا کہ انہیں چھینک آئی، اس چھینک کے جواب میں لوگوں نے جب جواب دیا تو ایک گونج اٹھی۔ وہ خاتون اپنے شوہر، اپنے بادشاہ سے کہتی ہے، دیکھو یہ ہے اصل بادشاہی، کہ لوگوں کو نہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، نہ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، لوگ خود ہی محبت میں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی بادشاہت کے سامنے آپ کی بادشاہت پھیکی پڑ گئی۔ اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ۔ آپ نے فرمایا جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، دنیا کے کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، لیکن پیدا ہونے والا بچہ، اس کے جذبات، اس کی سوچ، اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ میں اسلام پر جیوں گا، اسلام پر مروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، کبھی کافر بنا دیتے ہیں۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ، اس کے ذہن و دماغ میں صرف اسلام ہی اسلام ہوتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں اسلام کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جس سماج میں اس کی پرورش ہوتی ہے، جس معاشرے میں اس کی پرورش ہوتی ہے، جس ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ اسی ڈھنگ کو، اسی طریقے کو، اسی رہن سہن کو اپناتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر جگہ کا ماحول الگ ہے، اور آپ کہیں نہ جائیں، صرف اپنے گھر میں غور کریں، اپنے محلے میں غور کریں، اپنے علاقے میں غور کریں۔ ایک 2 سال کا لڑکا اور 2 سال کی لڑکی، ان کی حرکتیں وہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی ہوتی۔ اگر ابا اماں گالی دیتے ہیں تو لڑکا بھی گالی شوق سے دیتا ہے۔
اگر ماں باپ کو گانا پسند ہے تو بچہ بھی گانا خوب سنتا ہے۔ ماں باپ اگر نمازی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ اور چھوٹی سی بچی جب وہ اماں کو دیکھتے ہیں کہ اماں نماز پڑھ لی، وہ معصوم بچہ رکوع کرنا نہیں جانتا، وہ معصوم بچی رکوع کرنا نہیں جانتی، بجائے رکوع میں جانے کے سیدھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ان بچوں کے اندر نقل اتارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان بچوں کے اندر وحی کرنے کی عادت ہوتی ہے جو اپنے معاشرے میں سماج میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اللہ نے ان کی تربیت کا سب سے بڑا ذمہ دار ماں کو بنایا۔ ان کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے ماں کو عطا فرمائی۔ وہ ماں چاہے اپنے بچے کو ولی کامل بنا دے اور وہ ماں چاہے اپنے بچے کو دنیا دار بنا دے۔ ماں کا ذہن اگر ہیرو بنانے کا ہے تو بچہ ہیرو کی نقل اتارے گا، اور ماں کے ذہن میں اگر ماں کی ذہنیت اپنے بچے کو ولی بنانے کی ہے، اللہ کا نیک بندہ بنانے کی ہے، تو بچے کا ذہن بھی اسی طرف ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب وہ چھوٹا بچہ ڈانس کرے گا کسی گانے کو سن کر تو اماں روکے گی، بیٹا یہ گناہ ہے، اللہ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور یہ کام نہیں کیا کرتے۔ اور وہی ماں جب اسے گانا پسند ہے، اسے گانا اچھے لگتے ہیں، گانا سننے کی خود ہی عادت ہے، معصوم بچہ جب بیٹھ کر ڈانس کرتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے اور دوسروں کو دکھاتے، ارے تنی دیکھا تو ناچا کرتے، ہماں بھیا کتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں۔ ماں کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے اور بچے کو جیسا معاشرہ ملتا ہے، بچے کو جیسا ماحول ملتا ہے، بچے اسی معاشرے میں اسی ذہنیت میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ایک ماں کی ہے، چاہے اسے جو بنائے۔ حضور نے صاف لفظوں میں ہی فرمایا کہ اس بچے کے ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اور تاریخ میں آپ جب بڑے بڑے اکابرین کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس بزرگی کے پیچھے ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس سے اللہ نے اس بزرگ کی تربیت فرمائی۔ چاہے وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ ہو، جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان سب کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ ان کی کردار میں ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب اس سے بڑا لفظ کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے، یعنی بچہ وہی بنتا ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا بھی بناتی ہے، ان ماں باپ کی تربیت انہیں خراب بھی بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کی دیکھ ریکھ بچے کو ولی اور کامل بنا دیتی ہے، ماں باپ کی تربیت بچے کو نکما اور ناکارہ بنا دیتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، جس غربت سے ہم ڈرتے ہیں، جس غریبی سے ہم ڈرتے ہیں، ایک دن چل کے وہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب بن کے غریب بن جائے گا، انہوں نے اپنے لڑکے کو کیا بنا کے دکھا دیا؟ بہت کم لوگ ہیں جو بن گئے ہوں ڈاکٹر، بن گئے ہوں انجینئر، بن گئے ہوں دنیاوی مراتب کے ذمہ دار، بہت کم لوگ ہیں، خاص طور سے اپنی برادری میں دیکھ لیا جائے۔ اور آج کا حال یہ ہے، اگر ہم نے انہیں کچھ بنا بھی دیا، دنیاوی عہدہ دے بھی دیا، تو اللہ کی قسم وہ لڑکا، وہ شخص ایمان کی دولت سے زیادہ تر محروم ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ انگلش اسکول میں گیا، جس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا، تو اسے کیا پتہ چلے گا میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے اللہ کا کام کیا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
ایک ماں باپ اپنے بچے کو سب کچھ دینے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اسے ایمان دینے کی اور ایماندار بنانے کی فکر بہت کم کرتے ہیں، اور یہ فکر کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر میں ہیں۔ آج کل ایک چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، بڑا ٹہل رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ ایک پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، جس میں سوال ہوتا ہے، جواب دینے والے کو بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ وہاں جانے والے کبھی کروڑ جیتتے ہیں، کبھی لاکھ جیتتے ہیں، کبھی ہزار جیتتے ہیں۔ ایک مسلمان شخص اندور کا رہنے والا، ایک انجینئر جسے دنیاوی لحاظ سے ایک اونچا مقام حاصل ہے، وہ شخص اس پروگرام میں بیٹھتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے، یہ بتاؤ جبرائیل، نوح، موسیٰ، محمد، ان چاروں میں سے نبی کون نہیں تھا؟ ماں باپ دنیا دینے کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن دین دینے کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے علاقے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں نہ انہیں دین دے پاتے ہیں نہ دنیا دے پاتے ہیں۔ وہ انجینئر اور اتنی قابلیت رکھنے والا شخص وہ جواب دیتا ہے اس میں عیسیٰ نبی نہیں تھے، اور بتانے والا کون ہے؟ امیتابھ بچن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ جواب غلط ہے، صحیح جواب یہ ہے کہ اس میں جبرائیل یہ نبی نہیں تھے، یہ فرشتہ تھے۔ لقمہ دینے والا غیر مسلم، لقمہ دینے والا دنیا کا ایکٹر، فلمی دنیا کا ستارہ، اور جواب دینے والا شخص مسلمان، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوتے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا نبی محمد ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ لیکن جب ماں باپ کی ذہنیت بدلتی ہے، ماں باپ کی سوچ بدلتی ہے، دین کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ایک دن نتیجہ یہاں کر اٹک جاتا ہے کہ اس بچے کو کلمہ تک یاد نہیں رہتا۔ اگر آپ نے سب کچھ اپنے بچے کو دے دیا اور ایمان نہیں دیا، ایمانی دولت نہیں دی، تو یاد رکھنا آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں دیا، اور یہی بچہ کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کے گریبان کو پکڑے گئے۔ اللہ یہی ہے وہ ظالم ماں باپ جنہوں نے مجھے پڑھانے کی تو بہت کوشش کی، لیکن تیرا تعارف نہیں کروایا، تیری پہچان نہیں کروائی، مجھے نہیں بتایا اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہی ہے کہ ہم خود اس چیز سے دور ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ یہاں کی کٹ جاتی ہے، گزر جاتا ہے، بسر ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ سارا آخرت کا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ قبر حق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، آخرت حق ہے، اور وہاں کی جزا اور سزا حق ہے۔ ہمیں 100% نہیں 200% یقین ہے۔ میرے نبی کا فرمان سچ ہے، میری نبی کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات سچ اور حق ہے۔ لیکن ہم ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کے لوگوں کو یقین ہے اور جہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا مندی اور آخرت کی تیاری ہے، اور اللہ نے جو آپ کو اولاد دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بنانے اور بگاڑنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ماں کا ہے۔ بچے کے بنانے اور سنوارنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ماں کا ہے۔ یہ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ولی کامل بنا سکتی ہے، اپنے بچے کو اللہ سے جوڑ سکتی ہے، اور ماں چاہے تو بچہ بالکل دین سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ان بچوں کو جو اسکول جاتے ہیں 1 2 3 4 5 پڑھتے ہیں، اور انہیں بچپن سے ہی داخل کر دیا، 3 سال کی عمر سے 3.5 سال کی عمر سے انہیں داخل کر دیا،
وہ 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، 13 سال کے ہو گئے۔ اس عمر کے پہنچنے کے بعد انگلش میڈیم سے پڑھنے والے اور اسکول میں آنکھ کھولنے والے بچے جب ان سے 72، 73، 62، 63، 64، 65 بولا جاتا ہے تو وہ اس گنتی کو جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی بھاشا کو، وہاں کی گنتی کو نہیں سمجھ پاتے، ان سے بتانا پڑتا ہے 72، 73۔ جس بچے نے اسکول میں آنکھ کھولی ہو اور اسے انگلش سکھائی گئی ہو اور جس معاشرے اور سماج میں رہتا ہو وہاں کی بھاشا اور وہاں کی لینگویج اور زبان کو بھول گیا ہو تو وہ شریعت، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کہاں سے یاد رکھے گا، جس کی طرف توجہ بڑے بڑے لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ ادنا سی چیز 11، 12، 72، 73، 74، 75، یہ معمولی سی چیز جو روز بولا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں، وہ گنتی جب اسکول میں جانے کے بعد بچہ بھول سکتا ہے اور بچے کو ہندی کی گنتی نہیں آ سکتی تو وہ آگے شریعت کی کیا باتیں یاد رکھے گا، اس سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے غریب ہو جاتے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والوں کا گزارا صحیح سے نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو صاف کرے۔ اللہ کی قسم یہ وہ راستہ ہے جہاں آنے والا، جہاں لگنے والا وہ کھاتے کھاتے تو مرا ہے، بھوکا کبھی نہیں مرا۔ فلمی دنیا کے ستاروں کو آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی گاڑی ہونے کے بعد، اتنے عالیشان مکان ہونے کے بعد، اتنی شہرت ہونے کے بعد کہ دنیا کے چپے چپے میں لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رات کو سوتے ہیں تو ٹیبلٹ کے ساتھ سوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، اور جب زیادہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو پھانسی کے پھندوں پر لٹک جاتے ہیں، زہر پی کر مر جاتے ہیں۔ اور یہ دین کا راستہ، یہاں علماء کی تاریخ ہے، اولیاء کی تاریخ ہے، صلحاء کی تاریخ ہے، یہاں لوگ کھاتے کھاتے تو مرے ہیں، بھوکے کبھی نہیں مرے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے گھر میں کوئی عورت کام کرے، کوئی خادمہ کام کرے اور پابندی سے کام کرتی ہے، آپ کی بات مانتی ہے، آپ اس سے خوش بھی ہیں، تو کبھی آپ چاہیں گی کہ میری طرف سے اس کو تکلیف پہنچے؟ کبھی نہ چاہیں گی۔ میں اسے ڈانٹوں، اسے تکلیف پہنچے؟ کبھی نہ چاہیں گی۔ مہینہ پورا ہو گیا پیسہ نہ دے تاکہ یہ بھوکی رہے گی؟ کبھی آپ نہ چاہیں گے۔ ایک انسان جس کے دل میں اللہ نے اتنا رحم کا مادہ رکھا ہے کہ انسان کے اوپر ترس کھاتا ہے، وہ اللہ جو رحم دینے والا ہے اور جس نے دنیا میں صرف رحم کا ایک حصہ اتارا ہے اور 99 اپنے پاس رکھا ہے، جو رحمتوں کا مالک جس کا نام رحیم اور کریم ہے، وہ اللہ اپنے خادم کو، اپنے غلاموں کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ لیکن ہمارے سماج کی ذہنیت یہی کہ عالم کے معنی غریب، حافظ کے معنی غریب۔ چلیے مان بھی لیے غریب ہیں، لیکن غریبوں کو امیروں پر اتنی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ امیروں سے غریب دیندار، جو غریب ہیں اور دیندار بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹھیلا چلانے والا جو ٹھیلا پر کام کرنے کے بعد شام کو شراب پیتا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کرنے کے بعد شراب پیتا ہے، نہیں، جو غریب ہو، دیندار ہو، اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہو، اللہ اس غریب کو اس امیر سے جو پیسوں کی گڈیوں پر آرام کرتا ہو، بیٹھتا ہو اور پیسوں سے گھرا ہوا ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اس امیر آدمی سے جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوگا۔
يدخل الفقراء قبل الانبیاء اغنیاء 50 سنہ، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ایک روایت میں 40 سال۔ علماء نے اس کی ترجیح دی کہ جیسا مقام ہوگا، جیسا دیندار ہوگا، ویسے اللہ اسی اعتبار سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی کے پاس علاج کرنے کے لیے جائیں، بینک میں جائیں، ریلوے اسٹیشن پر جائیں، ٹکٹ کے لیے لائن لگانی پڑتی ہے، بینک میں انتظار کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھانے جائیں تو وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے 100-200 زیادہ لے لے لیکن مجھے پہلے دیکھ لے۔ ایک ڈاکٹر، چھوٹا سا انسان، جہاں آدمی علاج کے لیے گیا ہے اور جہاں 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے کی دیری برداشت نہیں ہوتی، وہاں انسان یہ 500 سال لیٹ ہونے کو تیار ہے۔ مان لیا کہ عالم غریب ہوتے ہیں، علماء غریب ہوتے ہیں، یہ دین میں لگنے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمیشہ رہنا یہاں؟ کیا یہاں سے جانا نہیں ہے؟ کیا یہی اصل زندگی ہے؟ اصل زندگی تو ماؤں بہنوں آخرت کی زندگی ہے، وہاں کے لیے اپنے کو بھی بنانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بنانا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ ایسا راستہ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ عافیت والا، سکون والا، چین والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ ملتا ہو، جہاں اللہ کی محبت ملتی ہو، جہاں اللہ کی رحمت ملتی ہو، اس سے اچھا راستہ کون ہو سکتا ہے؟ بظاہر آپ کو یہ معلوم دیتا ہے یہ پھٹا بستر ہے، پھٹی قالین ہے، پھٹی چٹائی اور ٹاٹ ہے، لیکن خدا کی قسم جو سکون یہاں ملتا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ پر نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہاں اللہ ہے ساتھ میں، وہاں گناہ ہوتا ہے ساتھ میں، اور جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو آپ کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دی ہے، تو آپ ان بچوں کا حق ادا کریں، ان بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچیوں کو دین سکھائیں، بچوں کو دین سکھائیں، ان بچوں پر ظلم نہ کریں، ان بچوں کے ساتھ غلط سلوک نہ کریں۔ آپ انہیں سب کچھ دے دیں، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہ کرائیں، اس میں پکڑ ماں باپ کی ہوگی۔ آج کل بہت سے گھرانوں میں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، میں نہ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں، نہ میری عادت ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی کہ جب انسان کسی کام کو غلط کرتا ہے، اس پر کوئی بات کہی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں ابا تو چاہتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے، لیکن اماں بالکل اس پر تیار نہیں، اور نتیجہ ایک دن یہ نکلتا ہے کہ بچہ نہ تو اسکول کا ہوتا ہے نہ مدرسے کا ہوتا ہے، اور گھر کی لڑائی الگ رہی، ہر صبح شام بہانے سے لڑائی الگ رہی۔ ماں بہنوں، پڑھاؤ، پڑھانے سے منع نہیں ہے، لیکن جو ان کا حق ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، جو آپ پر اللہ نے فرض کیا ہے، یہ بچے معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر رکھی ہے، ان کے گناہ کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بنا دے۔ ان کو دین سکھانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے اور ہر ماں کو دی ہے، ان کی تربیت کا پورا خیال رکھیں، انہیں دین ان کے اندر آ جائے، ان کے اندر شعور آ جائے، ان کے اندر سمجھ آ جائے، یہ اپنی شریعت کو جان لیں، حرام اور حلال کی تمیز کر لیں، آپ انہیں جو بنانا چاہتی ہیں بنائیں۔ اتنا ظلم تو نہ کریں کہ اسکول میں جانے کے بعد جس سے 1 2 10 20 نہ معلوم ہو، اور اگر کسی کو برا محسوس ہوتا ہو تو جن کے بچے شروع سے اسکول گئے ہوں ان سے جا کر پوچھ لیں بھیا 65 کا ہوتا ہے، نہ بولا جاتا ہو جن کے گھروں میں۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے، بہت سے بچوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ہماری عادت ہے
ضرورت کے مطابق انگلش آتی بھی ہے، لیکن میں اپنی اصلی زبان کو استعمال کرتا ہوں، اردو کو استعمال کرتا ہوں۔ ہماری اصل زبان اردو ہے اور محبت کرنے والی زبان عربی ہے۔ ہم اپنی زبان کیوں چھوڑ دیں؟ امریکہ میں رہنے والوں کی زبان اتنی پیاری کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی زبان کو بھلا دیں، اپنی اصلی زبان کو بھول جائیں؟ یہ کہاں کی تعلیم اور کہاں کی تہذیب ہے؟ وہ تو ہماری اردو سیکھنے کے لیے انگلش نہیں چھوڑتے۔ تو میری آپ سے یہی مؤدبانہ درخواست ہے، اللہ نے آپ کو جو امانت دی ہے بچوں کی شکل میں، ان بچوں کی تربیت کا پورا دھیان دیں۔ آپ انہیں چاہیں جو بنانا چاہیں بنا سکتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں آفر دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی اللہ اسے نہیں بدلتا، اور جو قوم بدلنا چاہتی اللہ اسے بدل دیتا ہے۔ جو بننا چاہتی اللہ اسے بنا دیتا ہے۔ دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے پسندیدہ اور محبوب مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کے نزدیک کسی مذہب کی محبت ہے اور اللہ کے نزدیک کسی مذہب کی فضیلت ہے، کسی مذہب کا مقام ہے اور اللہ کو کوئی مذہب پسند ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہم اسلام سے محبت کریں، اسلام پر جمے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دیں، اسی چیز کی تربیت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ گزرے جن کا نام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ کبھی آپ کے شاگرد حسن بصری بنے، کبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بنے، اتنے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کو پتہ یہ مقام انہیں کیسے ملا؟ ان کے والد کا نام فروخ تھا، بنو امیہ کے بادشاہت کی ماتحتی میں تھے۔ کبھی بادشاہ کی ماتحتی میں انہیں دوسرے ملکوں کے لیے جہاد میں جانا پڑتا، کبھی کہیں جانا پڑتا۔ ایک دفعہ یہ بڑے لمبے عرصے کے لیے گئے، تقریباً 27 سال بعد لوٹے۔ جاتے وقت ان کے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں۔ ان اشرفیوں کو اپنی بیوی کے حوالے کیا، اور یہ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ جو آگے چل کر بزرگ بنے، اللہ کے ولی بنے، اللہ نے ان کے ذریعہ دین کو پھیلایا، مسلمانوں کو ہدایت دی، مسلمانوں کو توبہ کی توفیق دی، اور لوگوں کو اسلام سے جڑنے کی توفیق دی۔ یہ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو جب ان کے ابا نے پیسہ دیا، 30,000 اشرفیاں دی، یہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے۔ وہ اشرفیاں جو باپ نے بطور امانت ماں کے حوالے کیا تھا، اس ماں نے اس پیسوں کو فضول خرچ کرنے کے بجائے اپنی بچے کی تعلیم میں خرچ کی، اپنے بچے کے ادب سکھانے میں، اپنے بچے کے تعلیم دینے میں اس مال کو خرچ کیا۔ 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب فروخ اپنے گھر آتے ہیں، 27 سال کے بعد جب گھر آتے ہیں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا جوان ہو گیا۔ ماں سے پوچھا میری امانت کیا ہو گئی؟ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے کہا میں نے بہت سنبھال کر رکھا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے گئے، بیٹا بھی پہنچا، باپ بھی پہنچا، مسجد میں ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا، ایک بڑا مجمع لگا، اور اس مسند پر بیٹھنے والا شخص جو تھا وہ امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فروخ نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع اور لوگ حلقہ بنا کر میرے بچے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دین سیکھنے کے لیے، تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر میں واپس آئے۔ تو بیوی نے کہا آپ نے دیکھ لیا اللہ نے آپ کے بچے کو کیا مقام عطا کیا،
کہ ہزاروں لوگ، بڑے بوڑھے لوگ، بڑے بزرگ لوگ سب گھٹنے ٹیک کر آپ کے بچے کے سامنے بیٹھے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لوں، جس میں امیر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، اور سب گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانوں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا بیٹا مسند پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول بیان کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا جو آپ نے 30,000 اشرفیاں مجھے دی تھی جاتے وقت، میں نے آپ کے بچے کو اس مقام تک پہنچانے میں خرچ کر دیا۔ آج عذر ہوتا ہے، ابا تو ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، اس لیے بگڑ گئے، خراب ہو گئے۔ بچے اصل جو کنٹرول ہوتے ہیں اور بنتے اور بگڑتے ہیں وہ ماں کی تربیت سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ باپ ہے، شام کو گھر آیا، صبح نکل گیا، دن بھر کوئی پتہ نہیں، کوئی کاروبار میں نکل گیا، کوئی فضولیات کی طرف نکل گیا، کوئی گاڑی چلانے نکل گیا، کوئی دکانداری کی طرف نکل گیا۔ زیادہ تر مردوں کا حال یہی ہے، کوئی گاڑی پر گیا، کوئی تجارت کے لیے گیا، کوئی دکانداری کے لیے گیا، کوئی کہیں گیا۔ عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں اور یہ چھوٹے بچے بھی اپنی اماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تربیت کی ذمہ داری اماں کو دی ہے۔ ابھی اماں چاہیں تو ان سے گالی دلوائیں، اماں چاہیں تو ان سے گانا گوائیں، اماں چاہیں تو ان سے کہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے بولنے والے بچے کی زبان پر جو سب سے پہلا کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا آخری وقت ہو تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھاتے ہوں؟ اماں کہتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ابا کہتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک معصوم بچہ جو اپنی ناسمجھی میں اماں پکار رہا ہے، ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر یہی بچہ اماں کے ساتھ ساتھ، ابا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خالق اور مالک کو پکارنے والا بن جائے تو اللہ کی قسم اس ماں کی، اس باپ کی، اس خاندان کی اللہ بگڑی کو بنا دے۔ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ ابا کہہ دے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ اماں کہہ دے تو باپ اماں کو خوشی ہوتی ہے، تو کیا اللہ کو خوشی نہیں ہوتی جب بچے اللہ کہتے ہیں؟ یا اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی اللہ کو پکارتی ہیں؟ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے عاجزانہ درخواستیں کرتا ہوں، میں آپ سے گڑ گڑا کر یہ درخواستیں کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ کچھ دیں یا نہ دیں لیکن انہیں دین ضرور دیں۔ آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کر کے ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ ایک ماں 27 سال بغیر باپ کے اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے اور اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی امانت اپنے بچے کی تعلیم میں خرچ کرتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے وقت کا امام بنایا اور اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے کہ اللہ نے انہیں وقت کا امام بنایا۔ آج جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین دکھائی دیتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی غربت کے ساتھ پالا۔ اماں نے کبھی انڈا فروخت کر کے بیچ کر بیٹا یہ 2 روپے ہیں اسے لے لو۔ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن جب ان کی کارگزاری سامنے آتی ہے، وہی فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمہ جن کی کتاب آج جماعت سے جڑے ہوئے لوگ جہاں دنیا میں بھی ہیں تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور لوگ اس جماعت میں اسے پڑھتے ہیں، اس شخصیت کا حال یہ ہو گیا، خود اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ 6 مہینے گزر گئے میں مسجد سے کمرہ سے مسجد بغیر چپل کے آیا اور جایا کرتا تھا۔ جس آدمی کے پاؤں میں پہننے کو چپل نہ ہو، جب وہ علم دین سے محبت رکھتا ہے، علم دین کی محنت کرتا ہے، اللہ نے یہ مقام دیا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جماعت نہ پہنچی ہو اور کوئی ایسی جماعت نہیں جو فضائل اعمال نہ پڑھتی ہو۔
ہر جماعت کے ساتھ فضائل اعمال لازمی چیز ہے۔ قربانیوں سے اللہ چمکاتا ہے، مشقتوں کے ساتھ دین کی طرف بڑھنے سے اللہ چمکاتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ہماری سوچ صرف یہیں تک ہے، ٹیوشن پڑھا لے گا، امامت کر لے گا، مدرسے میں پڑھا لے گا، آگے کے جو علماء ہیں، آگے کی جو زندگی ہے، آگے کے جو مراحل ہیں، ہم نہ انہیں جانتے ہیں نہ ان تک ہم پہنچ پاتے ہیں۔ آج اللہ نے تمام طرح کی آسانیاں دی ہیں، فراوانیاں دی ہیں کہ غریب سے غریب بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو اتنے انتظامات ہیں کہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور پہلے کا حال دیکھیے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر بس بات ختم کرتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کیسے کیسے لوگ اور کتنی غریبی میں رہ کر اس دین کو سیکھا ہے، اور آج اللہ نے تمام طرح کا انتظام دیا ہے۔ قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی بڑی شخصیت بنی، ہتھورا مدرسہ جو ہے، یہاں کی بنیاد رکھنے والے جو بزرگ تھے ان کا نام قاری صدیق تھا۔ ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں، میں ان کے واقعات کو نہیں بتاتا، ان کا لکھا ہوا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک طالب علم ایک مدرسے میں پڑھنے گیا۔ آج کی طرح مدرسے تھے نہیں کہ سارا انتظام کھانے پینے کا ہو، پہلے زیادہ تر مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی اور محلے اور پڑوس کے لوگ کھانا دے دیتے، وہ کھا لیتے۔ ایک طالب علم پڑھنے کی نیت سے گیا تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں آپ کو ہم رکھ سکیں۔ طالب علم سچا طالب علم تھا، اس نے پڑھنے کے لیے اصرار کیا، سفارش کی، منت و سماجت کی، اسے رکھ لیا گیا۔ کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، بھوک ہے پریشان ہو گیا، نئی عمر ہے پریشان ہو گیا، کسی سے سوال نہیں کیا کہ گھر جا کر کسی سے مانگے، اللہ سے دعا کہ اللہ میرے کھانے کا انتظام فرما دے۔ یہ ہوتا ہے علم دین کہ جب انسان کے اندر علم دین آتا ہے تو انسان دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں، اپنی ضرورتوں کا سوال اللہ سے کرتا نہیں، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ ان سے مانگ لو، اپنا دوست ہے اس سے چند بار سوال کر لو تو وہ دوستی توڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ دار ہیں ان سے اپنے سوال کر لو تو وہ رشتے ناطے توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے دوست و احباب ہیں ان سے سوال کر لو تو ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معمول اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا نہیں تو اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، اللہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے تو انسان کے اندر یہ شرم محسوس ہوتی ہے، جب نماز نہیں پڑھتے تو دعا کیا کریں؟ اور کتنے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے اور قبولیت کی گھڑی کا جو سب سے زیادہ اچھا وقت ہوتا ہے وہ فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھی فرض 2 رکعت، اس نماز کے بعد کا جو موقع ہے وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی فرض پڑھنے کے بعد جو وقت ہے وہ دعا مانگنے کا وقت ہے، وہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھی، فرض نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اور عشاء کے بعد فرض پڑھنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم فرض نمازوں کا انتظار کرتے تھے،
کہ فرض نماز کا وقت ہو، فرض نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا وقت جو آپ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ تہجد کے وقت اللہ دعائیں بہت قبول کرتا ہے۔ خیر، اس طالب علم نے اللہ سے دعا کی اللہ کھانے کا انتظام فرما دے۔ ابھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، خبر ملی کہ محلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد لوگ دوڑے ہوئے آئے، مولوی صاحب میں 40 دن کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس کا کھانا نہ ملتا ہو؟ اس طالب علم نے کہا حضرت میرا۔ کہا جاؤ 40 دن ان کے یہاں کھاؤ آرام سے۔ غربت کا زمانہ ہے، تنگی کا زمانہ ہے، ابھی 40 دن گزرنے نہ پائے، اس طالب علم کا کھانا بند ہونے نہ پایا کہ محلے میں دوسرے شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس محلے اور پڑوس کے لوگ آئے کہ میں 40 دن کھلانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اس طالب علم کو بھیجا، جاؤ ان کے یہاں کھانا تمہارا ہو گیا پکا۔ ابھی وہاں 40 دن پورے نہ ہوئے، تیسرے کا انتقال ہو گیا، اب 40 دن ان کے یہاں شروعات ہو گئی۔ مولوی صاحب نے محلے اور پڑوس کے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، کہا بھائی لوگوں اس غریب کا کھانا باندھ دو، یہ اللہ کا ولی ہے، دنیا کے انسانوں سے فریاد اور سوال نہیں کرتا، اگر تم اس کا کھانے کا انتظام نہیں کرو گے تو خدا کی قسم یہ پوری بستی اور پورے گاؤں کو کھا جائے گا۔ اسی طرح ہر 40 دن پہ کسی کا انتقال ہوگا، تم 40 دن کھانا کھلاتے رہو گے۔ اس راستے میں یہ ملتا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، کوئی ملے یا نہ ملے، مال زیادہ ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے۔ اور جسے اللہ ملا اسے سب ملا، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ سے بڑی کوئی شخصیت ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی کائنات میں ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی طاقت ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اور جس کا مالک اللہ ہو جائے، جس کا اللہ ہو جائے، اس کی دنیا ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہی شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمہ جن کی فضائل اعمال ہے، اس کے لکھنے والے کا حال یہ تھا کہ ایک ایک دن میں آپ کے دسترخوان پر اللہ کی قسم 600 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ فیکٹری ایک بھی نہیں، کارخانہ ایک بھی نہیں، دکان ایک بھی نہیں، تجارت کچھ بھی نہیں، صرف مدرسے میں پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ سے تعلق اتنا گہرا کہ آپ کے دسترخوان کا حال یہ تھا کہ 600 سے کم لوگ دسترخوان پر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ اور نہ کوئی کارخانہ، نہ فیکٹری، نہ دکان، نہ تجارت، اس کے باوجود اللہ نے اتنا انتظام کیا کہ خود تو چھوڑ دیجئے 600 لوگ خود کھانا کھا رہے ہیں۔ آج مہمان گھر میں آ جائے تو وہ فلانے آ رہے ہیں، صبح سے تیاری شروع ہو جاتی، اور کہیں مسلسل مہمان آ جائے، ان سے تو مبیائی گو، کہوں ان کا لئی کیا ہوتے، کہوں فلانے کا لئی کیا ہوتے، کہوں دھماکے کا لئی کیا، روز کوئی نہ کوئی کا لیہن چلے آوتے، جہاں اپن بنائے کے دیں ہم نہ بنو۔ حالانکہ مہمان آنے سے پہلے گھر میں برکت لے کے آتا ہے، مہمان آنے سے پہلے گھروں میں برکت آ جایا کرتی، اور مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کے ناشتے کا کھانے کا انتظام کرنا، جو میسر ہو اس کے سامنے پیش کرنا، اس سے عزت سے پیش آنا، یہ گھر کی برکت کا سبب ہے اور انسان کے رزق کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ ہزاروں روپے تنخواہ، اور یہ بہت پیسے ہیں، لیکن چند دن مہمان لگاتار آ جائے تو عورتیں اکتا جاتی ہیں، گھر کے لوگ اکتا جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، عالم دین ہے۔ حال یہ ہے کہ 600 لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اللہ ہم سبوں کو دین کی خوب سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ تو ہو گئی بچوں کی طرف سے باتیں، کچھ